اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تا دیر سب پر قائم عطا فرمائے، ہم پر قائم عطا فرمائے۔ یہ سب ان کی ہی شفقتوں اور محبتوں سے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی روحانیت، نورانیت سے ہمیں مستفیض عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ تو آتے ہیں، آج آپ کو بہت ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں میں، اور یہ عمل تو کہہ لو کہ مختصر ہے، لیکن آج کل کے لوگ، آج کل کے عاملین، آج کل کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عاملین حضرات، جو جادوگر جن کو کہتے ہیں، عامل تو ہم نہیں کہیں گے، جادوگر ہی کہیں گے، کیونکہ لوگوں کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا بیڑا گرک کرنے کا اور اپنی آخرت اور دنیا خراب کرنے کے لیے۔ اب جادوگر جو ہوتا ہے نا، وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مریضوں کے اوپر، جن کے اوپر وہ جادو کرتا ہے، لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، یا بڑوں کے اوپر، یا کسی کے کاروبار پر اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر چوکی لگا دیتا ہے۔ اب چوکی لگانے کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو پہلے وہ کام کرتا ہے، اس کے جو ہے وہ اپنا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، عمل کرتا ہے، عمل گندے عمل کر کے اس کی تباہی اور بربادی کے، اور پھر عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ ان کی صحت کو باندھ دیتا ہے، ان کو بیمار کرتا ہے۔ مردوں کو بھی اسی طرح، اگر کسی کے کاروبار کو تباہ کرنا ہے تو اس کے اوپر پہلے گندا عمل پڑتا ہے، اور عمل پڑھ کے اس نے پورا جب اس نے کر لینا ہے، پھر اسی طرح اگر کسی کے گھر میں لڑائی فساد، جھگڑے اور بہت کچھ کرنا، خرافات کرنا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پہلے اپنا عمل پڑھتا ہے، عمل پڑھ کے اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چوکی لگا دیتا ہے۔ چوکی مطلب کڑا بھی، حصار بھی کہہ لو، کڑا کہہ لو، چوکی کہہ لو۔ اچھا، چوکی وہ لگا دیتا ہے۔ اب چوکی لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا عمل محفوظ ہو جاتا ہے، جو اس نے اس کے اوپر پڑھا ہے، جو اس نے گند اس کے اوپر مسلط کیا ہے، جنات مسلط کیے ہیں، ساری چیزیں مسلط کی ہیں، اب اس کو جو ہے نا وہ سیفٹی کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر حصار لگا دیتا ہے، چوکی لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ مختلف مسائل میں پھنس جاتا ہے، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، وہ استخارہ کرواتا ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ مجھ سے کئی دفعہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے سے استخارہ کروایا، فلاں سے استخارہ کروایا، ہمارے استخارے میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن میں طبیعت بڑی خراب ہے، اور پوری اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ جادو کے معاملات والی ہوتی ہے۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں جب اس کو اچھی طرح سے چیک کرتا ہوں، اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، پیچھے جب نظر کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے عمل کر کے اس نے، جادوگر نے اس کے اوپر چوکی لگائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے گندے اعمال پڑے جاتے ہیں۔ اب وہ بعض کا استخارے میں نہیں آتا، چیک کرنے میں نہیں آتا، روحانی اس کا چیک اپ کرو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے اوپر کچھ ہے، لیکن کیفیت اس کی دیکھ لو، وہ جنات کی ہے، جادو کی ہے، جنات اس کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنا عمل پڑھ کے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر چوکی لگا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے استخارے میں آ جاتا ہے، کسی کے پاس مریض جاتا ہے، استخارے میں آ جاتا ہے، تو وہ علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور علاج کرتے کرتے مہینہ نے گزر گیا، 2 مہینے گزر گیا، مریض کو تھوڑا سا ریلیف ملا، پھر مریض وہیں پر، پھر تھوڑے دیر مریض کو ریلیف ملا، اور مریض نے علاج کروایا، 2 مہینے علاج کروایا یا 1 مہینہ علاج کروایا، اس کے بعد مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ بڑی مشکل سے وہ ٹھیک ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اسی جگہ پر، اسی لیول پر آ جاتا ہے مریض۔ اب مریض وہاں پر جب آیا تو مریض پریشان، وہ بھائی میں نے تو اتنا علاج کروایا اور اتنا خرچہ کیا، بخورات استعمال کیے، بڑا کچھ کیا، تو یہ پھر سارے معاملات وہی ہو گئے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب عامل کے پاس وہ جائے گا، عامل کو بتائے گا، عامل چیک کرے گا، بولے گا جی آپ کے اوپر دوبارہ جادو ہو گیا، اس نے، عامل نے دوبارہ جادو کر دیا، اس نے دوبارہ عمل کر دیا، وہی کچھ جو ہے نا وہ اس نے پہلے تھا وہ مسلط کر دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے صفائی کروا لی ہے، آپ نے علاج کروا لیا، تو مریض جو ہے وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی ہاں بھی یہ ہو سکتا ہے، اس نے پہلے جادو کیا، اب دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جادو کٹا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا جادو کٹا ہی نہیں ہے، اس کو تو صرف ریلیف ملا ہے۔ وہ ریلیف اس طرح ملا کہ جو اس نے علاج کیا تھا، کلام پڑھا ہے،
قرآن پڑھا ہے، صورتیں پڑھی ہیں، آیات پڑھی ہیں، بزرگوں کی دعائیں پڑھی ہیں، جیسے چہل کاف ہے یا نادیلی شریف ہے یا اور کوئی عمل اس نے پڑھا ہے، تو اب اس نے بزرگوں کی دعائیں پڑھنے سے اس کے نور سے وہ ٹھیک ہوا ہے، اور تعویذات استعمال کی ہیں، اس سے وہ ریلیف ملا، وقتی طور پر اس کو سپورٹ مل گئی ہے، وقتی طور پر وہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، وہ جو جڑ ہے وہ موجود ہے، وہ نہیں کٹی۔ اوپر سے جیسے درخت ہم کاٹتے ہیں نا، تو اب گرمیاں جیسے جاتی ہیں، سردیاں آنے والی ہوتی تو ہم چھنگائی کر دیتے ہیں، سردیوں کے بعد دوبارہ یہ اگنا شروع ہو جائے گا، ٹہنی ایک جگہ سے جب ہم نے کاٹی ہے وہاں سے وہ تین تین ٹہنیاں اس کی نکل آتی ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، عامل علاج کرتا ہے، مریض کو ریلیف دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کی چھنگائی کرنے والا حساب ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، جیسے وقت گزرتا جائے گا جادو اپنی جگہ پر وہیں پر آ جائے گا، اور وہی کیفیات، وہی معاملات، وہی مسائل، وہی مشکلیں دوبارہ شروع ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہی چیز ہے، جب تک عامل یہ چیک کرے، پہلے دیکھے کہ آیا کہ مریض کے اوپر واقعی چوکی لگی ہوئی ہے، اگر چوکی لگی ہوئی ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کاٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چوکی کٹ جائے گی، بالکل 100% کٹ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ عامل بھی کاٹنے والا ہو، اگر کوئی عام شخص ہے جیسے کسی کو خود کرنا چاہے تو خود کرنا چاہے تو بھی کٹ جائے گی، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ عامل سے کٹوائیں، کاریگر سے کروائے گا نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو خود کریں گے، تھوڑا بہت ہوگا تو کر لیں گے، اگر زیادہ مسئلہ ہوگا تو پھر کاریگر کے پاس جانا پڑے گا، نہیں تو گاڑی کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح مریض کے اگر سر میں درد ہے تو ہم جو ہے وہ ٹیبلٹ لے کے کھا لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مریض۔ اگر اس کو معدے کا اندر کا کوئی پرابلم ہے اور بڑا مسئلہ ہے تو پھر وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرے گا تو ٹھیک ہوگا، نہیں تو ایسے پھر وہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات نقصان دے جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ قریش کا عامل کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ سورہ قریش میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ تو کافی احباب نے مجھے بار بار کہا تھا کہ اعمال سورہ قریش پر کچھ اعمال دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ میں اس پہ مزید بھی اعمال لے کے آؤں گا، اور اس پہ انشاءاللہ جلد ہی ایک بہت ہی زبردست تصنیف، ایک بہت ہی بہترین مجموعہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا خانقاہ کی طرف سے۔ آپ نے اعمال سورہ قریش سے یہ عمل ہے، آپ نے سورہ قریش کا یہ عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے سورہ قریش کا عمل کیا ہو، اب اس نے کہیں سے بھی کیا ہو، ہماری خانقاہ سے کیا ہے تو اجازت ہے، کہیں سے بھی کیا ہے، ہمارے سلسلے کے خلفاء حضرات سے کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کہیں سے بھی یعنی اس نے کیا ہوا ہے، وہ عامل ہونا چاہیے۔ عامل ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چوکی کو کاٹ لے گا اور ختم کر دے گا، 100% ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر میں وہی عرض کروں گا کہ میں جو اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جتنا آپ کے عمل میں کرنٹ ہوگا اتنی جلدی کٹے گا۔ کافی احباب ہوتے ہیں نا، انہوں نے 100 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھی ہے تو عامل تو وہ بھی ہیں الحمدللہ، اور جنہوں نے 700 مرتبہ پڑھی ہے، جنہوں نے 1.25 لاکھ پڑھی ہے وہ بھی عامل ہے، جس نے 1.25 لاکھ 3 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، وہ بھی عامل ہے۔ لیکن جس نے 700 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھی یا 313 مرتبہ پڑھی ہے، اس عامل کے اور 1.25 لاکھ والے عامل میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مریض ہے، سائل ہے، جس کے اوپر پہلے آپ نے اس کا استخارہ کیا، چیک کیا، اس کے اوپر چوکی ہے، واقعی چوکی ہے یا حصار ہے، ٹھیک ہے نا، یا کڑا لگا ہوا ہے، تو آپ نے مریض کی تصویر اس طرح سامنے رکھ لینی ہے، بالکل سامنے رکھ کے آپ نے چار کونوں پر لیمن رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، 4 کونوں پر آپ لیمن رکھ کے سورہ قریش آپ نے 720 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے کم تعداد 313 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو احباب 720 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 313 مرتبہ پڑھ لیں گے تو بھی الحمدللہ کام ہو جائے گا۔ تو اب اس میں ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں تعداد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہی نشست میں ایک ہی مرتبہ تصویر سامنے رکھ کے اسی طرح لیمن رکھ کے آپ نے 720 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ جس طرح میں پہلے بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے سلسلے سے رابطہ کرنا ہے، آنکھیں بند کریں، مراقبہ کر کے مرشد سے رابطہ کریں، استاد سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد پھر عمل شروع کریں۔ 720 مرتبہ آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش پڑھ کے آپ نے
پھونک مار دینی تصویر کے اوپر، اسی نیت سے کہ مریض کے اوپر جو چوکی لگی ہے، حصار لگا، کڑا لگا ہوا کچھ بھی ہے، یہ سب اڑ جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے اوپر جو جادو جنات چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں وہ کٹ جائیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں وہ کٹ جائیں۔ اب مریض کی تو تصویر ہم نے رکھ لی سامنے، اب دکان ہے تو دکان کی بھی ہم اسی طرح تصویر رکھیں گے، اگر مکان ہے تو مکان کی بھی اسی طرح رکھیں گے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں لوگ کہ ہماری جو بڑی مشین ہے فیکٹری میں لگی ہوئی ہے وہ چلتی بند ہو جاتی ہے، چلتی پر خراب ہو جاتی ہے، آئے دن وہ خراب ہی رہتی ہے، ہم جو بھی کر لیں، لیکن آپ نے وہ بھی چیک کرنا ہے، مشین کے اوپر ہے، کارخانے کے اوپر ہے، تو آپ نے یعنی کہ جس کے اوپر آپ کے استخارے میں چوکی آ جاتی ہے آپ نے وہ سامنے تصویر اس کی رکھ لینی ہے۔ تو 4 لیمن رکھ کے آپ نے 720 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور مراقبے میں پورا تصور کر کے حکم لگانا ہے کہ اس کے اوپر کیا کرایا لپٹا لپٹایا نوری ناری کالا سفلی جو بھی چوکی لگی ہے وہ اڑا دو، اس کو ختم کر دو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لیمن اٹھائیں، 7 مرتبہ اینٹی کلوک آپ نے 7 مرتبہ لیمن تصویر کے اوپر سے گھمانے، پھر ایک لیمن لے کے بالکل تصویر کے اوپر رکھ کے 4 ٹکڑے کر دیں، دوسری لیمن اٹھائیں 4 ٹکڑے کر دیں، تیسرا لیمن اٹھائیں 4 ٹکڑے، چاروں لیمن آپ نے باری باری 4 ٹکڑے کر دینے، اسی نیت سے کہ میں اس کے اوپر جو چوکی لگی ہے وہ کاٹ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد لیمن جو ہے وہ آپ نے کسی شاپر میں کسی چیز میں لپیٹ کے یہ کچرے میں پھینک دینے کہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ تو اب الحمدللہ جس کی آپ نے کاٹ کی ہے، مریض ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، اگر کسی کے اوپر سفر کی چوکی لگی ہوئی ہے جو بھی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کٹ جائے گی۔ یہ سورہ قریش کی برکتیں ہیں الحمدللہ، اس کے فیوز و برکات ہیں۔ تو اس طرح کر کے آپ نے یہ کاٹنی ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ یہ کر دیا عمل، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، پھر آپ تھوڑا دیر ویٹ کریں، یعنی کہ 2 دن ویٹ کر لیں، تیسرے دن پھر آپ چیک کریں دوبارہ استخارہ کر کے کہ آیا کہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ 100% ہو گیا ہے، 50% ہو گیا ہے، 70% ہو گیا ہے، یا 80% ہوا ہے، یا 100% ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 100% ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا، اگر اس میں رہ گئی کمی یعنی کہ 50% ہے، 80% ہے، پھر اسی طرح آپ کاٹ لیں، 20% بھی ہو سکتا ہے، 10% بھی کٹ سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اوپر اس نے جادوگر نے اچھی محنت کی ہوئی ہے، پڑھائی اچھی کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ سخت معاملات ہیں، سخت کے لیے 2 مرتبہ بھی کاٹ کرنی پڑ جائے گی، 3 مرتبہ بھی کرنی پڑ جائے گی، بعض کا 7 مرتبہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو وہ آپ کے استخارے میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنا عمل کاٹ دیا، کتنا رہ گیا، تو اسی طرح پھر آپ مزید بھی 2 یا 3 کاٹ کر سکتے ہیں۔ کرنی اسی طرح ایک ہی مرتبہ آپ کریں گے تو یہ نہیں کٹے گی، کم سے کم 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن کاٹیں، 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن کاٹیں، اسی طرح آپ 1 یا 2 یا 3 اس طرح عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری کی پوری صفایا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ صدقہ لازمی دے دیں، جب بھی آپ نے چوکی کا عمل کرنا صدقہ دینا ہے۔ اب اس میں صدقہ نارملی لے لیں، پاؤ آدھا کلو گوشت لے کے مریض اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھمائے تو وہ قبرستان میں رکھ دیں، چیل کبے پرندے وغیرہ کھا لیں گے، اور اسی طرح عامل بھی اپنا صدقہ دیں تو الحمدللہ کیسا بھی خطرناک چوکی کا عمل ہوگا، سخت سے سخت معاملات ہوں گے، کٹ جائیں گے، اور مریض کو انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف ملے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ اسی طرح بہت سارے اعمال جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں، خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی سبسکرائب کروائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ اس طرح جو میں اعمال بتاتا ہوں سورہ قریش کے ہیں اور بہت سارے ہیں، تو ان سے آپ سب مستفیض ہو سکتے ہیں۔ میں اعمال وہ بتاتا ہوں کہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، یورپ میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اور اسی طرح سعودیہ میں، دبئی میں۔ اب میں ملک میں گنوانے بیٹھوں تو تقریباً پوری ورلڈ میں جتنے ملک ہیں شاید کوئی 1 2 4 جو ہوں گے تو وہاں نہیں ہوں گے، نہیں تو الحمدللہ تمامی ممالک میں شاگرد ہیں۔ تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بس سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے کہ جو سلسلے سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، معاملات میں پریشانیوں میں آسانی ہو رہی ہے. تو میں بہت سارے اعمال اسی لیے آسان کر کے بتاتا ہوں کہ بندہ اگر عامل سے کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہو جائے گا، اور اگر خود بھی کریں گے تو بہتر ہوگا، فائدہ تو ہوگا نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے آسانی عطا فرمائے گا. آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، خود بھی سبسکرائب کرنا ہے چینل کو، لوگوں کو بھی سبسکرائب کروائیں. ٹھیک ہے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.